صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الحمد للہ رب العالمین. ولا يتوقف الإجاب على قبول غائب عن المجلس في سائر العقود، اور موقوف نہیں ہوتا ایجاب غائب مجلس سے غائب آدمی کے قبولیت پر تمام قسم کے عقود میں، خواہ وہ عقد نکاح ہو، خواہ عقد اجارہ ہو، خواہ عقد بیع ہو، خواہ عقد ودیعت ہو، ٹھیک ہے نا، خواہ عقد مداربت ہو، کوئی بھی عقد ایجاب کر لیا اور دوسرا جو قبول کرنے والا وہ غائب ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اطلاع دی جائے کہ یار اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے فلاں کو فلاں چیز بیچی، یا میں نے فلاں لڑکی سے اپنا نکاح کیا، اب جا کے لڑکی کو بتائیں کہ فلاں نے جو ہے ایجاب کر لیا، تم قبول کر لو، تو وہ قبول بھی کر لے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مجلس سے باہر ایجاب موقوف ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے، باطل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. اسی مجلس میں اس کو قبول کرنا ضروری ہے. اگر مجلس میں اس کو قبول نہیں کیا اس آدمی نے تو پھر وہ اس کو برقرار رکھنے کی ایک صورت ہے کہ مجلس میں ایک آدمی نے کہا کہ میں نے فلاں لڑکی کو اپنے نکاح میں لیا، یا میں نے فلاں کو یہ سامان 100 روپے میں بیچا، تو کوئی فضولی کہے کہ ٹھیک ہے مجھے اس کی طرف سے قبول ہے، تو اب یہ موقوف ہو جائے گا، اب موقوف ہو جائے گا. اور پھر جب جا کے اس کو بتایا جائے گا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا تھا، ایک فضولی نے آپ کی طرف سے قبول کر لیا تھا، تو اگر وہ کہتا ہے میں نے جائز کیا تو جائز ہو جائے گا، ورنہ جائز منع کر دے گا تو منع ہو جائے گا. اور اگر فضولی نے بھی قبول نہیں کیا پھر جا کے اس کو اطلاع دی تو پھر اگر وہ قبول بھی کر لے تو قبول نہیں ہوگا. یہ مین چیز ہے کہ لا يتوقف الإجاب على غائب عن المجلس فی سائر العقود، تمام عقود میں، من نکاح و بیع و غیرہما، چاہے وہ نکاح کا ہو، چاہے کہ بیع کا ہو وہ عقد یا کوئی اور عقد ہو، بل یبطل الإجاب، اور وہ ایجاب باطل ہو جائے گا. ولا تلحقه الاجازت اتفاقا، اور بالاتفاق بعد میں اگر کوئی اس کو جائز بھی کرے تو پھر وہ جائز، بولو، اس کے جواز کی صورت کیا ہے کہ کسی کو فضولی مقرر کر دیا جائے، فضولی اس کی طرف سے قبول کر لے، پھر وہ بات اس کو ذکر کیا جائے، پھر وہ فضولی کی اگر کوئی جائز کر دے تو جائز ہو سکتا ہے. وَيَتَوَلَّى طَرْفَيِ النِّكَاحِ وَاحِدٌ بِإِجَابٍ يَقُومُ مُقَامَ الْقَبُولِ فِي 5 صُوَرٍ. اب ایک ہی آدمی نکاح کے دونوں طرفوں کا متولی ہو سکتا ہے 5 صورتوں میں، یعنی ایک آدمی ایجاب کرے اور وہی قبول کرے، تو وہ 5 صورتیں ہیں اس کی. باقی ان 5 صورتوں کے علاوہ ایک آدمی ایجاب و قبول نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں نا بِإِجَابٍ، ایک ہی جملے کے اندر ایجاب کر لے گا وہی قبول ہو جائے گا. یقوم مقام القبول، اس کا ایجاب کرنا ہی قبولیت کے قائم مقام ہے. وہ 5 صورتیں فی 5 صور. کأن کان ولیا، دونوں کا ولی ہو، دونوں کا اس طرح سے کہ ایک آدمی، مثال دے رہا ہوں میں اور کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے، کہ ایک آدمی اس کا بھائی کا انتقال ہو گیا، اب یہی جو ہے اپنے بھتیجوں کا ولی ہے، اس کی اپنی بیٹی بھی ہے، کیا کرتا اپنی بیٹی کا ولی ہے، تو اس کا اتنا کہہ دینا کہ میں نے فلاں کو فلاں کے نکاح میں دیا، یہ ایجاب اور قبول دونوں ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے تو اب یہ دونوں جانب سے کیا ہے؟
نہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ولی کی ہے، دونوں جانب سے کیا ہے؟ یہ ولی ہے۔ دوسری صورت فرما رہے ہیں وکیلاً من الجانبین، یا دونوں جانب سے وکیل ہو وہ، مثلاً کہ ایک بالغ مرد نے ایک آدمی کو وکیل کیا کہ یار میرا نکاح کرا دے کسی عورت سے۔ اچھا، اسی مرد کو ایک عورت نے بھی کہا کہ بھائی میرا نکاح کرا دے کسی مرد سے، ہاں بن نکاح فلاں بن فلانا بنتے فلانا سے کر دیا، یہ اس کا ایجاب بھی ہو گیا، اور یہاں پر اس نکاح کروانے والے کی حیثیت کیا ہے؟ جانبین سے وکیل ہے۔ دو صورتیں ہو گئی کہ ایک ہی آدمی نکاح کے دونوں طرفین کا متولی ہو رہا ہے، ولی ہونے کی صورت میں اور وکیل ہونے کی صورت میں۔ او اصیلا من جانب و وکیلا من جانب، مراد کیا؟ ایک جانب سے اصیل ہو اور ایک جانب سے وکیل ہو۔ اصیل اصل یعنی خود ہو، مطلب کہ لڑکی ہے، اس کے ماں باپ مر گئے، لڑکی خود ہی ٹھیک ہے، اور یہ لڑکا بالغ ہے، چچا کا بیٹا، اب یہی اس لڑکی کا ولی ہے، اس لڑکی کا ولی ہے۔ اچھا، یہ بلکہ آپ وکیل کر لیں، آپ اصیلا من جانب و وکیلا من جانب۔ اس کی مثال یہ لے لیں آپ کہ ایک جوان مرد ہے، وہ اپنا نکاح کرنا چاہتا، اور ایک عورت نے اس سے کہا کہ میرا نکاح کسی بھی مرد سے کرا دو، خواہ اپنے آپ، ٹھیک ہے، اب اس کو مطلق اجازت مل گئی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے فلانی کو اپنے نکاح میں لیا، تو اس کا یہ جملہ کہنا بھی ایجاب و قبول کے قائم مقام ہے، کیونکہ یہ اپنے حق میں کیا ہے؟ اصیل، اور لڑکی کا کیا ہے؟ وکیل۔ اب کہہ رہے ہیں او ولین من آخر، کہتے ہیں ایک جانب سے اصیل ہو اور ایک جانب سے ولی ہو۔ اب وہ مثال آئے گی چچا کی بیٹی کی، ٹھیک ہے نا، تو اب چچا کی بیٹی کا ولی ہے یہ، ٹھیک ہے، نابالغ ہے وہ، یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے چچا کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا، تو اپنی حیثیت سے کیا ہے؟ اصیل، اور چچا کی بیٹی کے لیے کیا ہے؟ ولی۔ تو اس کا اتنا جملہ کہہ دینا میں نے چچا کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ تو ایک جانب سے اصیل ہے اور ایک جانب سے ولی، چاروں کی صورتیں۔ اور ولیًا من جانب وکیلاً من آخر، ایک جانب سے ولی ہو اور دوسری جانب سے وکیل ہو۔ اب مسئلہ کیا کہ چچا کی بیٹی اس کی جوان یا نابالغ سمجھ لیں، اس کا یہ ولی ہے، کسی دوسرے آدمی نے کہا یار میرا نکاح کسی لڑکی سے کرا دو، تو اس آدمی کا کیا ہے؟ یہ وکیل ہے۔ تب یہ کہتا ہے کہ میں نے فلانی کا نکاح فلاں آدمی لے کر، تو وہ نکاح ہو جائے گا، اس کا ایک جملہ یہ قائم مقام ہو جائے گا۔ کزوجت بنتی من موکلی، یہ 5 صورتیں ہو گئی۔ اب کہتے ہیں لیسا بفضولین، لیس ذالک الواحد بفضولین ولو من جانب، تو اگر یہ ایک آدمی جس کا ہم نے کہا ہے یہ دونوں جانب سے فضولی ہو، نکاح منعقد نہیں کروا سکتا، یہ نکاح منعقد نہیں کروا سکتا۔ لیس ذالک الواحد بفضولین، وہ پیچھے گزری اس کے اندر تو ہو جاتا ہے نکاح، منعقد ہو جاتا ہے، مگر اس کے اندر نہیں ہوگا۔ اب یہ موقوف بھی رہے گا نہیں رہے گا؟
کہ فضولی کے تصرفات موقوف رہتے ہیں نا، تو اس کی بحث دیکھو علامہ شامی کیا کر رہے ہیں، وَلَوْ مِنْ جَانِبٍ أَيْ سَوَاءٌ جانب أَوْ مِنْ جانبین، یا ایک جانب سے فضولی ہو یا دوسری جانب، دونوں جانب سے فضولی ہو۔ ایک جانب سے فضولی ہونے کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی نے کہا یار میرا نکاح کرا دے فلانی لڑکی سے، اور لڑکی راضی ہو نہیں رہی تھی، تو اس نے اپنے طور پہ کہا کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح اس آدمی سے کر دیا، تو اس آدمی کا تو ایک جانب سے فضول ہو گیا مگر اس کی جانب سے فضولی ہے۔ یا ایسے ہی کسی نے بھی اجازت نہیں دی اس کو اور کہتا میں نے فلانی لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے سے کرا دیا، تو اب جانبین سے کیا ہو گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ فَضُولِيًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَانَ اچھا أي جانب الزوج وزوجته فإذا كان فضوليًا من أحدهما، یا ایک کی اصل یا ایک کی اور دوسری جانب سے اصیل ہو، خود اپنا نکاح بغیر کسی اجازت کے کسی لڑکی سے کر رہا ہے، تو اپنی جانب سے اصیل ہے اور لڑکی کی جانب سے فضولی ہوا۔ او وکیلاً، یا کسی ایک نے اس کو وکیل بنایا تھا مگر لڑکی نے وکیل نہیں بنایا، اس کا نکاح کرا رہا ہے، تو ایک جانب سے وکیل ہو گیا مگر دوسری جانب سے فضولی ہو گیا۔ او ولیاً، یا اپنی بیٹی اپنی بہن کا نکاح کرا رہا کسی ایسے آدمی سے جس نے اس کو اجازت بھی نہیں دی، تو اپنے جانب اس لڑکی کی جانب سے تو یہ ولی ہو گیا مگر اس دوسرے مرد کی جانب سے فضولی ہے۔ ففی هذه الاربعہ، یہ چار صورتوں میں لا یتوقف، یہ نکاح موقوف بھی نہیں رہے گا، بل یبطل خلافاً للثانی، برخلاف امام ثانی کے۔ ثانی سے مراد امام ابو یوسف ہوں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ حیث قال، وہ فرماتے ہیں انه یتوقف علی قبول الغائب، کہ وہ غائب کی قبولیت پہ موقوف رہے گا، کما یتوقف اتفاقاً، جیسے کہ بالاتفاق لو قبل عنہ فضول آخر، کہ اگر کوئی دوسرا فضول اس کی طرف سے قبول کر لے تو موقوف ہو جاتا ہے، اس طرح سے موقوف ہو جائے گا۔ والخمسۃ السابقۃ نافذۃ اتفاقاً، اور جو پانچ جن کا استثناء کیا ہے نافذ ہو جاتے ہیں، وہ باقی امام یوسف کے نزدیک یہ موقوف ہو جاتے ہیں۔ وبقی صورۃ عاشرۃ عقلیۃ، اب ایک ذہنی عقلی صورت ایک 10ویں باقی ہے، 4 بتا دی، اور یہ 10ویں صورت کیا ہے؟ وہی الاصیل من الجانبین، یعنی جانبین سے اصیل ہو، خود ہی مرد ہو خود ہی عورت ہو، لم یذکرها لاستحالتها، تو اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ یہ محال ہے کہ ایک آدمی خود ہی مرد ہو خود ہی عورت ہو، اپنا نکاح اپنے آپ سے کر لیں، تو یہ نہیں ہوتا۔ بعض روایتوں میں شیطان کے بارے میں آیا کہ شیطان جب دنیا میں آیا تھا تو اس کی ایک ران میں ذکر تھا اور ایک ران میں فرج تھی، تو خود اپنے آپ سے جفتی کرتا تھا، یہ خود اپنے آپ سے وطی کرتا تھا، ایک ران سے دوسری ران میں وطی کرتا تھا۔ بچے نہیں پیدا ہوتے تھے، انڈے پیدا ہوتے تھے، پھر انڈوں سے اس کے بچے نکلتے تھے۔ انڈے کیوں پیدا ہوتے تھے؟ انڈے اس لیے پیدا ہوتے تھے کہ شیطان کو زمین پر شتر مرغ کی صورت میں بھیجا گیا، شتر مرغ کی صورت میں آیا تھا۔ کون سی صورت میں دیکھا شتر مرغ؟ شتر مرغ ہوتا ہے ایک پرندہ ننگا سا، انگریزی عورتیں جیسا لباس اس ٹائپ کا ہوتا ہے وہ، کہ اوپر سے اس کا گردن بھی پوری ننگی ہوتی ہے، بال نہیں ہوتے، اور رانے بھی ساری اس کی ننگی ہوتی ہے، صرف بیچ کے حصے میں اس کے بالوں پر ہوتے ہیں۔ آگے سمجھ میں بات؟ ہاں، ابلیس کی شکل ہے یہ شتر مرغ کی، لیکن بدل سکتا ہے شکلیں اپنی، لیکن اصل میں اس شکل میں آیا تھا، شتر مرغ کی شکل میں۔
باقی دیگر جنات کا الگ مسئلہ ہے، یہ بھی جنات میں سے مگر اس کا الگ حیت ہے، اور باقی جنات وہ ہزارہ اقسام کے ہیں، اس کے اندر جانور ٹائپ کے ہیں، 4 ہاتھ پاؤں پہ چلنے والے بھی ہیں، دیگر صورتیں بھی ان کی ہے، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے بھی ہیں، اور بلکہ جو وائرس ہوتا ہے نا یہ بھی جنات کی قسم ہے۔ کیا؟ جو وائرس ہے یہ بھی جنات کی قسم ہے۔ تو جن کا معنی وہ ہے جو چھپا ہوا ہے، ہاں، جن کا معنی کیا ہے؟ جو چھپا ہوا ہو، تو اس لیے چوہا وغیرہ ان کے لیے بھی جنات کے لفظ آئے ہیں۔ تو جو وائرس ہے وہ بھی جنات کی قسم سے ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس قسم کے وائرس کو اور دوسرے جنات کو بھگانے کے لیے بڑی زبردست ہے ہرمل۔ ہرمل ایک بوٹی ہے، وہ پنساری کے پاس سے ملتی ہے، اس کی دھنی اگر دی جائے نا تو جنات وغیرہ وائرس وغیرہ سارے دفع ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی ہفتے میں ایک دفعہ اپنے ہرمل کی دھنی سے تو ذرا اس کو خوشبودار کرنے کے لیے لوبان ملا لیں اس کے ساتھ، تو لوبان ملا کے کریں گے تو تھوڑی خوشبو بھی ہو جائے گی، ورنہ ہرمل کی بو تیز ہوتی ہے لیکن بہرحال قابل برداشت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ سارے وائرس وغیرہ اس کی دھنی دینے سے یہ سب کے سب ختم ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ آسمان سے اگر سوئی گرائی جائے نا تو وہ کسی نہ کسی جن پہ گرے گی، اتنی کثرت سے جنات ہیں۔ تو اس سے مراد یہی وائرس ہے، یہ فضا میں پھیرے ہوتے ہیں وائرس، نظر نہیں آتے۔ ابھی کرونا کا وائرس پھیلایا ان لوگوں نے تو یہ فضا میں، تو لیکن جس کو لگتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی کو لگتا ہے، ہر ایک کو نہیں لگتا۔ وہ ہاسپٹل کے اندر کام بھی تو کر رہے ہیں ڈاکٹر لوگ اور دیگر لوگ ملنے کے لیے بھی جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں اسی وارڈ کے اندر جہاں پہ وائرس کا جمگٹا ہے ان کے بقول، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے تو کسی کو وائرس نہیں لگتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات یہاں سے چلی تھی 10ویں سورت جو کہ محال ہے، ٹھیک ہے، اس کے حق میں ہے کہ اپنی شادی خود اس نے اپنے آپ سے کر لی، اور انڈوں سے پھر اس کے بچوں کی اپنا توالد و تناسل ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھاتے ہیں، وہ تکلم بھی کلامین علی الراجح، تو اگرچہ کہ وہ آدمی 2 کلاموں میں سے 2 کلاموں کے ذریعے کلام کریں، مثلا فضولی دونوں جانب سے ہے نا، کہتا ہے کہ میں نے فلانی کو فلاں کے نگاہ میں دیا، اب دوسری جانب سے کہتا ہے بن کے میں نے اس کو اپنے نگاہ میں قبول کیا، لڑکا بن کے میں نے اپنے نگاہ میں قبول کر لیا، تو اب کتنے کلام ہو گئے؟ 2 کلام ہو گئے۔ تو یہ 2 کلام بھی کرے تب بھی نہیں ہوگا، لأن قبولہ غیر معتبر شرعاً، کیونکہ اس کا خود کا قبول کر لینا فضولی کا غیر معتبر ہے شرعی اعتبار سے، لما تقرر، کیونکہ یہ بات اہل فقہ میں قرار پا چکی ہے، ان الایجاب لا يتوقف علی قبول غائب، کہ ایجاب جو ہے وہ غائب کے قبول پہ موقوف نہیں رہتا۔ یہ بات ہوگی پوری، یہ پیچھے آ چکی ہے۔
پھر آگے کہتے ہیں وہ نکاح بغیر اذن سیدی موقوف، غلام کا اپنا نکاح کر لینا اپنی مرضی سے یا باندی کا اپنا نکاح کر لینا اپنی مرضی سے، وہ آقا کی اجازت پہ موقوف رہے گا۔ آقا کی موقوف علی الاجازت، ایسے کیسے موقوف رہے گا؟ کا نکاح الفضولی، جس طرح کے فضولی کا نکاح موقوف ہوتا ہے۔ سیجیء فی البیوع، جو عنقریب آئے گا بیوع کے اندر اس کی بحث۔ توقف عقولہ کلھا الا مجیز حالت العقد والا تبطل۔ تو کہتے ہیں کہ غلام کے تمام تصرفات بے میں ویسے بھی موقوف رہتے ہیں۔ کب موقوف رہتے ہیں؟ جبکہ ان کو کوئی جائز کرنے والا ہو عقد کی حالت میں، یعنی کسی دوسرے نے، وَإِلَّا تَبْطُلُوا، وگرنہ وہ باطل ہو جائیں گے۔ یعنی غلام نے کوئی عقد کیا، دوسرے نے قبول کر لیا، تو یہ مراد ہے اس سے عقد کی حالت میں، تو یہ موقوف رہے گا، ورنہ باطل ہو جائے گا، پھر بعد میں اجازت دینے سے بھی جائز نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ولی ابن العم ان یزوج بنتہ عمہ الصغیرۃ، اور چاچے کے بیٹے کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے اپنے چاچے کی چھوٹی بیٹی سے، یا چاچے کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دے، من نفسی نہیں ہے، مطلقاً نہیں ہے، وہ کیونکہ وہ ولی ہوتا ہے، جبکہ کوئی اور ولی نہیں ہو تو ولی اقرب یہی ہوگا اس کو۔ فلو کبیرتن، اور چاچے کی بیٹی اگر بالغہ ہے تو اب تو اس کی اجازت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں الایّم احق بنفسہا، کہ بالغہ عورت خود اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے۔ حتی لو تزوجہ بلا استئذان، یہاں تک کہ چاچے کے بیٹے نے اس سے شادی بغیر اجازت کے، فسکت، اور وہ خاموش ہو گئی سن کر، او افصحت بالرضا، یا وہ رضامندی کے ساتھ بول پڑی، لا یجوز عندہما، تو یہ طرفین کے نزدیک جائز نہیں ہے، امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف یجوز، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ جائز ہو جائے گا۔ وقضى المولى الموثق والحاکم والسلطان، اور یہی حکم ہے آزاد کرنے والے آقا کا، یعنی کسی نے کسی کو غلام کو آزاد کیا تو یہ آزاد کرنے والا آقا ہو گیا، اب آقا تو نہیں رہا لیکن آزاد کرنے والا ہے، اور حاکم وقت اور سلطان کا، یعنی یہ بھی اگر دوسرے فریق بالغ کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیں گے تو پھر وہ نکاح جو ہے امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک ہوگا نہیں، اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہو جائے گا۔ بِہِ یفتیٰ، یعنی بخلاف الصغیرہ تھی، برخلاف صغیرہ کے، چھوٹی کا کرائیں گے تو ہو جائے گا۔ کما مرہ، فلیحرر، تو اس کو نوٹ کر لے، فلیحرر مانے فلیحرر، چاہیے کہ اس کو نوٹ کر لیا جائے، من نفسی، اگر وہ اپنے آپ سے کرواتا ہے، چاچا کا بیٹا اگر یہ نکاح اپنے آپ سے کرواتا ہے تو اس صورت میں یہ اختلاف آ رہا۔ فَيَكُونُ أَصِيلًا مِنْ جَانِبٍ وَلِيًّا مِنْ آخَرٍ، تو پھر وہ ایک جانب سے
اسیر ہو جائے گا اور دوسری جانب سے ولی ہو جائے گا. یعنی اس صورت میں کہ یہ جب کہ اجازت سے جو ہے نا بالغ لڑکی کی اجازت سے نکاح کر رہا تو پھر وہ ہو جائے گا. پیچھے آپ یہ 5 صورتوں میں سے ایک صورت ہے. کما للوکیل الذی وکلت ان یزوجها من نفسه، جیسا کہ اس وکیل کا حکم ہے کہ جس کو عورت نے اجازت دی تھی کہ بھائی تو اپنے آپ سے ہی کر لے نکاح میرا، تو وہ نکاح ہو جائے گا تو عورت کی طرف سے وکیل حاصل ہے. فَإِنَّ لَهُ ذَلِكَ، اس کو ایسا کرنا جائز ہے. فَيَكُونُ أَصِيلًا مِنْ جانب وَكِيلًا مِنْ آخر، تو وہ ایک جانب سے اسیر ہو جائے گا، دوسری جانب سے وکیل ہو جائے گا. بس یہیں تک رکھو، پھر آگے بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ.